آپ مذاکراتی کمیٹی کی رکن بھی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے بہت ایشوز ہوئے، ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا ایشو بن گیا، اب فائنلی آپ لوگوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں؟ نہیں، مذاکرات آگے بڑھیں گے ضرور انشاءاللہ. یہ بات پہلے سے بھی ہر ایک کسی کو معلوم تھی، ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، اور اس کا ذکر بھی 2-3 مرتبہ ہوا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے اور جو مذاکرات ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. اس میں کوئی اوور لیپنگ نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ تھوڑا سا ان میں جذباتی طور پر اس کے فیصلے کے بعد کچھ ایموشنز تو ہوتے ہیں، وہ سامنے آئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گفتگو آگے چلنی چاہیے اور مذاکرات جو ہے ان میں تعطل نہیں آنا چاہیے. صحیح سر، مذاکرات میں آپ کہتے ہیں تعطل نہیں آنا چاہیے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ ان کی یہ بات مانے گی؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، اس کا اجلاس ہوگا، اس میں لا منسٹر کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپ کے سامنے مسودہ آیا ہوگا جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر طے کرے گی کہ جوڈیشل کمیشن میں کون سے ججز ہونے چاہیے. تو یہ جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں نا سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس کو کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، تو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ جی یہ فلاں ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے، ان کی سواب دید ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اس پہ غور کریں لیگلی. میرے اپنے نزدیک میں سوچ رہا تھا. دوسرا یہ کہ جو کیسز سب جوڈس ہیں اور عدالتوں میں چل رہے ہیں، کیا اس کے اوپر کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ دیکھیں، کسی ایونٹ پہ تو بن سکتا ہے نا، جیسے کہ ایک پاناما پہ کمیشن بنا، کیونکہ وہ پہلے سے کیس چل نہیں رہا تھا. لیکن اس پہ تو 9 مئی کے کیسز بھی چل رہے ہیں، کئیوں میں سزا بھی ہو گئی ہے، کئیوں میں ہونے والی ہے. اسی طرح سے 26 نومبر کا جو ہے اس کے بھی کیسز چل رہے ہیں. تو ان کیسز کے اوپر عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بنانا، کیا یہ قانونی طور پر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ساری چیزیں سب کمیٹی میں جب ڈسکس ہوں گی، ان کے خط کا جواب دیا جائے گا، اس میں یہ ساری قانونی پہلو بھی لائے جائیں گے، پھر اگلی میٹنگ جو ہے اس کے بعد ہوگی. صحیح سر، آپ کو بھی آپ کی نالج میں ہوگا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بڑا پرومیننٹلی کہا کہ جی یہ فرنٹ ڈور سے مذاکرات کریں یا بیک ڈور سے کریں. تو حکومت کیا اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بیک ڈور مذاکرات تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں کسی نہ کسی اینگل سے. صحیح. جو رزلٹ نکلے گا وہ فرنٹ ڈور سے ہی نکلے گا. صحیح. اور چاہے بیک ڈور مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جو بھی حتمی چیز ہوگی نا جو سامنے آئے گی، وہ اسی مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے آئے گی. ملاقاتیں جہاں بھی ہوتی رہے، میں تو سمجھتا بہت اچھی بات ہے. اگر برف پگھلے، ملاقاتیں ہوں، ان کو بھی تھوڑی سی معلوم ہو کہ جی ہم نے اب آگے مذاکرات کے ذریعے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے اور لڑائی مار کٹائی کو ختم کرنا ہے، ملک کی خاطر، ملک کی اکانومی کی خاطر، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی خاطر، ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جب سمجھ آ جائیں گی تو میرا خیال ہے معاملات آگے صحیح طریقے سے چلیں گے. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، جو ان کا ایک حکم آئے گا وہ حکومت کو ماننا پڑے گا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حکومت اپنی رائے رکھتی ہے. بیک ڈور مذاکرات تو آج سے نہیں ہو رہے. جی. بیک ڈور مذاکرات تو کئی لوگوں کا رابطہ ہے، ملتے بھی رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں، ہاں یہ بات ہے کہ جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا بڑی خوشائند ہے. صحیح. پھر اس کے بعد تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے تھا. صحیح. کہ آپ اس کو خوشائند کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے کو آگے بھی لے کر چلیں، نہ کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹویٹر کا ہینڈل استعمال کر رہا ہے اس کے ذریعے پھر آپ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ تضاد جو ہے نا، اس کو ختم کرنا پڑے گا. صحیح. سر، بشرا بی بی کی سزا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں؟ دیکھیں، یہ قانونی چیزیں ہیں. میں قانون دان تو ہوں نہیں. سیاسی طور پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ بھائی کیسے دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیکھتے ہیں. یہ 190 ملین کا جو ہے پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے لیگلی لڑنے کے نا، یہ پولیٹیکلی لڑا گیا. صحیح. تو پولیٹیکلی یعنی کہ ٹی وی کے اوپر روز بحث ہو رہی ہے، اب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو بجائے اس کے کہ اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا،
جس طرح حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا قانونی طور پر جس نے بھی کیس کیا تھا 100 سے زیادہ انہوں نے گواہ پیش کیے ہیں، مطلب 1.5 سال تک کیس چل رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جس پہ کیس تھا انہوں نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا، صحیح، کوئی کاغذ پیش نہیں کیا. سر وہ دراصل یہ کہا چاہتے ہیں نا کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو پھر بشرا بی بی کو امپلیکیٹ کرنا یا اس کیس کے اندر سزا دینا کچھ صحیح نہیں لگا، اس لیے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی. نہیں تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے. بشرا بی بی اتنا بڑا جلوس لے کر آئی ہیں وہاں سے پشاور سے، اس کو لیڈ کر کے، اور جب ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ اس کو سنجانی لے کے جاؤ تو ان کے کہنے پہ وہ لے کر گئے اس کو ڈی چوک پہ، اور پھر اس زون میں جس زون میں سپریم کورٹ نے منع کیا تھا یا کورٹس نے منع کیا تھا کہ نہیں لے کر جانا. تو پالیٹکس میں آنا، اور کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں آنا، مطلب کہ جب آپ نمائندگی کر رہی ہیں، خان صاحب کی نمائندگی کر رہی ہیں، پارٹی کی میٹنگ کی سربراہی کر رہی ہیں، اور پھر اس میں تیاری میں آپ ملوث ہیں. میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، اور ماضی میں کلثوم نواز صاحبہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہ بھی جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ لوگ بھی سامنے آئے، تو اسی وجہ سے شاید ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ان کو بجائے جیل میں ان کو ہاؤس اریسٹ رکھیں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پہ. صحیح. اور سر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چوتھی یہ جو ملاقات ہے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں 7 ورکنگ ڈیز کہا تھا. 7 ورکنگ ڈیز کا مطلب ہے کہ جمعے کو پہلا ورکنگ ڈے تھا اور منڈے کو دوسرا ورکنگ ڈے ہوگا. صحیح. اور پھر اسی کے دوران جب 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوں گے اس سے پہلے ان کو جواب دے دیا جائے گا. اس جواب بلکہ میٹنگ میں جواب دیا جائے گا، میرا خیال ہے پہلے نہیں بھیجا جائے گا. تو پھر انہیں بتایا جائے گا، یہ اسپیکر کی صوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ جواب تیار ہو گیا پھر وہ دونوں اطراف میں بات کرنے کے بعد میٹنگ کی ڈیٹ کا تعین کریں گے. صحیح. سر ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ وہ حکومت اور یہ جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھ پائے گی اگر خدا نخواستہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ نہیں، دیکھیں مذاکرات آخر کار جب بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا، اور تو کوئی طریقہ مجھے تو نظر آ نہیں رہا. مذاکرات سے میرا یہ مطلب ہے کہ اگر ماضی کو سامنے رکھیں تو نواز شریف کے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہوئے، محترمہ بے نظیر کے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہوئے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. تو یہ بھی جب حتمی کوئی بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا. صحیح. اور تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا یا کوئی حکومت کو ٹاپل ہو جائے گی. ہر دفعہ یہ لانگ مارچ کر کے یہ کہتے ہیں جی اس دفعہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ وہ راستہ دیکھیں، تھوڑا سا مطلب صبر تحمل کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سے بالاتر ہو کر ملک کی خاطر آگے چلنے کے لیے سوچیں. صحیح. اور سر ابھی جیسے آپ مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا محترمہ مریم نواز صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں اطراف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. ہر کسی کو اپنے اپنے نیریٹو کی اپنی اپنی پولیٹکس کی بھی فکر ہے. تو اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے نیریٹو کو بھی قائم رکھیں اور اپنا وہ دلیری والا بھی معاملہ سامنے رکھیں کہ جی ہم تو کوئی خوف نہیں ہے، ہم تو جیل میں کئی سال تک رہ سکتے ہیں. اور دوسری طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت بھی ہو جائے اور معاملات بھی طے ہو جائیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جناب ان حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. نہ یہ پی ایم ایل این کے مفاد میں ہے نہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے کہ اگر ملک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، ملک کے اندر اگر ہم آہنگی نہیں ہے، ملک کے اندر اگر کوئی امن نہیں ہے تو نہ ان کا فائدہ ہے، نہ حکومت کا فائدہ ہے، نہ کسی اور جماعت کا فائدہ ہے. تو اس معاملے میں اپنے سے بالاتر ہو کر سوچیں. کافی ہو گیا، 1.5 سال کے قریب سے یہ محاذرہ ہی شروع ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر تو ختم کرنا ہے. صحیح. سر آپ ختم کرنے کی بات کریں لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، اور میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی ان کی بات کو سیکنڈ کر دیا ہے. اب آپ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں چیزیں. مطلب اب ان کا اگر خواہش ہے احتجاج کرنے کی تو وہ احتجاج کر لیں. ان کی خواہش تھی کہ ریمیٹنسز بند ہو جائیں گی،
ان کی خواہش تھی کہ باہر سے کوئی پیسے نہیں بھیجے گا، وہ بلکہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئی ہیں. تو لیکن اب وہ کسی یہ بھی کی کہتے ہیں کہ خواہشات پہ 3 تو ماہ ہم بعد ایک قدغن نہیں اثر لگا آئے گا نا سکتے. ابھی. نہیں اثر ہر مہینے آتا ہے، ہر مہینے کے آخر میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے پیسے ہمارے لوگوں نے بھیجے ہیں پاکستان اور کتنے پیسے نہیں آئے. 3 ماہ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. لوگ میرا نہیں خیال کہ ایسی کالیں دینی چاہیے جس کا اثر نہ ہو، کہ بس سول نافرمانی کر دو، بل نہ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی سے نہیں، کب بہت پہلے سے. پہیہ جام کر دو، دوسری طرف بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے اور ادھر پہیے جام ہو رہے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. سر مولانا صاحب نے کہا کہ جو حکومت ہے یہ نااہل لوگوں کے پاس ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حکومتیں ہمیشہ نااہل لوگوں کے پاس ہی رہی ہیں، صحیح لیکن ملک چلتا رہتا ہے. صحیح. اب جو حکومت میں نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا کہ نااہل لوگوں کے. میں بھی حکومت میں نہیں ہوں، میں بھی شاید کہہ دوں کہ یہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن دیکھیں جو یہ کہتے ہیں آ کے بار بار کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، فلاں نے نہیں رابطہ کیا، لیکن دیکھیں اکانومی میں کچھ تھوڑا بہت ابھی سانس تو آنا شروع ہوا ہے نا. اس کو اب چلنا شروع کرے گی، پھر بھاگنا شروع کرے گی، تو ہمیں سب کو سپورٹ دینی چاہیے اس چیز کو، صحیح. بجائے یہ کہنے کہ جی کہ بس سارے نااہل ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ کس طریقے سے ہو سکے. سر آپ کی گفتگو سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ ہر چیز کو لے کے بہت پازیٹیو ہیں، لیکن کل یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے، کیا اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا؟ دیکھیں مجھے بھی بلایا ہوا تھا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں. میں اتنا خرچہ کر کے نہیں جا رہا کہ وہاں 1 لاکھ لوگوں میں بیٹھ جاؤں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. صحیح. تو اس سے بہت لوگ ایکسائٹیڈ ہیں. ہر ایونٹ سے پہلے جب کبھی کہیں ہوپ لگی ہوتی ہے نا، جی. تو اس ایونٹ سے پہلے انسان کہتا ہے کہ جی آج جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے 126 دن کی جب ہڑتال ہوئی، وہ دھرنا ہوا، اس میں امپائر کی انگلی کو دیکھتے رہ گئے، 126 دن نہیں آئی. پھر جب بھی لانگ مارچ ہوئی اس میں کہا جی یہ جب ختم ہوگی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیوں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی امید پہ ہی چل رہی ہوتی ہے نا. اب انہوں نے ٹرمپ کے اوپر امیدیں لگا رہی ہیں، بجائے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے آپ ٹرمپ کی رسی کو پکڑ لیں. اب ٹرمپ نے کیا کرنا ہے بیچارے نے آ کے؟ سر وہ ماضی میں ہم نے دیکھا نا امریکہ کا بڑا کردار رہا. بہت کردار رہا. اگر ویسا کردار ٹرمپ ادا کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا ہوگا، جیسے کونڈولیزا رائس نے کیا. لیکن سر اگر ٹرمپ صاحب کوئی احکامات جاری کر دیتے ہیں محترم عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ نہیں کیا احکامات دے سکتے ہیں؟ جیسے ان کی رہائی کا کہہ دیں کہ جی رہا کریں. زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں آپ رہا کر دیں، میں ان کو امریکہ لے کے جا رہا ہوں. صحیح. یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے رہا بھی کرو اور وزیر اعظم بنا دو. صحیح. مطلب کہ کیا وہ پاکستان کی عدالتوں سے برعکس کہیں گے جی کہ یہ کر دیں آپ؟ صحیح. دیکھیں نا انہوں نے بھی قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی وہ ڈکٹیٹر تو نہیں ہے جو ٹرمپ ہے وہ کہے گا جی نہیں میں ڈکٹیشن دے رہا ہوں آپ یہ کر دیں. اور پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ 225 ملین لوگوں کا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے. صحیح. تو اس کو ایسے ڈکٹیشن دینا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا، لیکن وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں جو انہیں کرنا بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے لیے بہتر ہوگا.